نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا و یرضا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ہلاک ہو جائے ابو لہب، وہ تباہ ہو گیا، وہ بدبختی کو جا پہنچا، اس کا مشن ناکام ہو گیا، اس نے زندگی میں کوئی نفع نہیں اٹھایا۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیارے نبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرے عذاب سے ڈرائیے۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، شرک کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے اور پکارا، یا صباحا۔ قریش نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے، تو کیا تم مجھ کو سچا سمجھو گے؟ رشتہ دار کہنے لگے، ہمیں آپ سے جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں ہوا، ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا، تو تباہ ہو، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ہلاک ہو گیا اور بدبختی کو جا پہنچا وہ۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، بہت ہی حسین ترین شخص تھا۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ سیب سے زیادہ گہرا رنگ تھا، سرخ اس کا، یعنی شعلہ فروزاں۔ لیکن ابو لہب اپنے کفر اور بدبختی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، آپ سے شدید عداوت رکھتا، آپ کو سخت اذیت پہنچاتا، دین کی کوئی رمق اس میں نہ تھی، نہ ہی اسے اپنی کسی رشتہ داری کا احساس تھا، اللہ برا کرے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کی بہت مذمت بیان فرمائی اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کے لیے رسوائی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ بدبختی میں پڑ گیا، و تب، اور اس نے نفع حاصل نہیں کیا۔ جنگ بدر سے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک دانہ نکلا زہریلی قسم کا، اور وہ پھیلتے پھیلتے ایک پھوڑا بن گیا اور مرض اس کو لگ گیا۔ وہ مرض سارے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کے گھر والے اس سے دور بھاگنے لگے، اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے اسے چھوڑ گئے، اور وہ مرض لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اسے الگ ڈال دیا۔ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا، 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، کسی نے نہیں اٹھائی۔ جب سڑنے لگی اس وقت اس کے گھر والوں نے حبشی مزدوروں کو بلوایا، ان سے وہ میت اٹھوائی اور ایک گڑھا کھودا، اور ان لوگوں نے لمبے لمبے بانس لے کر اس کو ڈھلکاتے ہوئے وہاں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر برسا دیے، یعنی پتھر سے بھر دیا اس کی قبر کو۔ یہ تو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔
اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ما اغنى عنہ مالہ و ما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ جو مال اس نے یعنی مالی اعتبار سے اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اس مال نے تو اسے سرکش بنا دیا تھا، اس مال نے تو اسے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیا تھا، اور دوسرا اس کا مال اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ جب اس بات پر اللہ کی پکڑ ہوئی تو مال، اولاد، اس کا جاہ و منصب، جاہ و جلال کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی۔ وَأُولَئِکَ ہم وقود النار، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ سورت تب نازل ہوئی جب ابو لہب اور اس کی بیوی ابھی زندہ تھے، اور وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جیسے ہی مرے گا، جیسے ہی اسے موت آئے گی تو آگ اسے ہر طرف سے گھیر لے گی، اس کی بیوی کو بھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے وہ بھی عنقریب اسی آگ میں داخل ہوگی۔ ابو لہب کی بیوی ہر طرح کی اذیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتی، ان کی غیبتیں کرتی پھرتی۔ ابو لہب کی بیوی اور ابو لہب دونوں گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے، ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غربت کے طعنے دیا کرتی تھی، اور لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے کہ وہ آپ کے راستے میں وہ کانٹوں والی جھاڑیاں بچھا دے۔ چغل خوری کرتی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی عادت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر لوگوں کو اکسایا کرتی تھی۔ تو ابو لہب کی بیوی کا یہ انجام ہوا کہ وہ آگ میں اس کے ساتھ جائے گی، جیسے دنیا میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے شوہر کے ساتھ کفر، بغض، عناد میں اس کی مددگار تھی، ایسے ہی آخرت کے عذاب میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، وہی رسی جس کے ساتھ وہ لکڑیوں کا وہ گٹھا باندھ کر لایا کرتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بچھایا کرتی تھی۔ سوری فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا طوق ہے، اس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ سیدنا عروہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک کڑی 70 گز لمبی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں، کھجور کی سخت رسی بٹی ہوئی قیامت والے دن تک اس کے گلے میں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عذاب کے طور پر اس کے گلے میں یہ رسی ڈالی۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، اور اپنے بتوں لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا کرتی تھی کہ میں اس کو محمد کی دشمنی میں، اس کی عداوت میں خرچ کر ڈالوں گی، جو محمد کو قتل کرے گا یہ میں اس کو دوں گی۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے بھی ضروری سمجھا کہ دوزخ میں بھی اس کی گردن اس ہار سے خالی نہ رہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بدبخت کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی کہ لکڑیوں کے گٹھے کی رسی گلے میں آ پڑی، جس سے اس کا گلا گھٹ کر دم نکل گیا اور وہ مر گئی۔ ہم نے مختصر طور پر سورہ لہب کی تفسیر بیان کی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سے دین کے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور نیکی کے کاموں میں ہماری مدد فرمائیں۔